بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد سے ایک اور شخص پیدا کیا، اس کا نام بھی عمران تھا۔ یہ عمران بھی بڑا نیک آدمی تھا اور اس کی بیوی بھی انتہائی نیک اور بلند پایہ مقام کی حامل خاتون تھیں۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمران کی بیوی جن کا نام حسنہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو خوراک دے رہی ہے۔ حضرت حسنہ کے دل میں ماں کی ممتا کا ولولہ اٹھا، چنانچہ انہوں نے اسی وقت اللہ کے حضور اولاد کے لیے دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور وہ امید سے ہو گئیں۔ اس پر انہوں نے اللہ کے ہاں نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا اسے بیت المقدس میں اللہ کے نام پر آزاد کر دوں گی، یعنی وہ بچہ اللہ کے نام پر وقف ہوگا اور بیت المقدس میں عبادت الہی میں مصروف رہے گا۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کی نظر مانتے ہوئے انہیں بیت المقدس کی نظر کر دیتے تھے۔ وہاں ہیکل سلیمانی میں عبادت گزار رہا کرتے تھے۔ ان کی نگرانی میں یہ بچے مسجد کی خدمت کرتے، زائرین کی خدمت کرتے، عبادت میں مصروف رہتے اور تورات لکھ لکھ کر اسے آگے پھیلاتے۔ یوں وہ دین کی خدمت میں مصروف رہتے۔ اب جناب عمران کی زوجہ حسنہ نے جو نیت کی وہ تو بڑی نیک تھی، لیکن جب حسنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو وہ بچہ نہ تھا بلکہ بچی تھی۔ اس بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ ہیکل سلیمانی میں ان دنوں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کمرے یعنی حجرے ہوا کرتے تھے۔ ان حجروں میں یہود کے علماء عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت مریم جب عقل و شعور کی عمر کو پہنچی اور مسجد یا ہیکل سلیمانی میں جانے کے قابل ہو گئیں تو سوال پیدا ہوا کہ ہیکل میں ان کا نگران کون ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان دنوں اللہ کے نبی تھے اور وہ بھی ہیکل سلیمانی میں رہتے تھے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ چنانچہ ان کی خواہش تھی کہ وہ حضرت مریم کے کفیل بنیں۔ حضرت مریم یتیم ہو گئی تھیں۔ ان کے والد گرامی حضرت عمران فوت ہو گئے تھے۔ اب ہیکل جو دیگر یہود کے علماء اور عبادت گزار تھے، ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ حضرت مریم کی سرپرستی کا آغاز حاصل کریں۔ اس پر آپس میں جھگڑا ہونے لگا اور استحقاق کی باتیں ہونے لگیں۔ بالآخر طے یہ پایا کہ ایسے سب حضرات جو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے دعوے دار ہیں، وہ اپنا اپنا قلم جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے کسی بہتی ندی میں پھینک دیں۔ ان میں سے جس شخص کا قلم ندی کے بہاؤ کی طرف بہنے سے رک جائے، وہ اپنی جگہ قائم رہے، تو وہی شخص مریم کی سرپرستی کا حقدار ہوگا۔ اس خرق و عادت معاملے کو اختیار کر کے سب نے اپنی اپنی قلمیں ندی میں پھینکیں۔ چنانچہ ندی کا پانی جس طرف جا رہا تھا، سب قلمیں اسی طرف بہہ گئیں، صرف ایک قلم بہنے سے رک گیا، اور یہ جو رکا تو یہ یقیناً اللہ کے فیصلے کے مطابق تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کفیل بن گئے۔ حضرت مریم کی کفالت کے مسئلے پر ہیکل سلیمانی کے عبادت گزاروں کا باہم جھگڑا اس لیے تھا کہ آل عمران کو بنی اسرائیل میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ قرآن میں آل عمران کی فضیلت کا ذکر موجود ہے، اور سورہ آل عمران کا نام بھی اس فضیلت کی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آ گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کفالت کے منصب کو اپنی طرف کر کے کہا، اللہ نے زکریا کو مریم کا کفیل بنایا۔ اب اس کفالت کے بعد حضرت مریم کے حجرے میں، جسے قرآن نے محراب کے نام سے موسوم کیا، صرف حضرت زکریا ہی داخل ہوتے تھے، اور وہ جب بھی داخل ہوتے تو وہاں عجیب منظر دیکھتے۔ قرآن نے اس منظر کا نقشہ یوں کھینچا، حضرت زکریا جب بھی حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے ہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتے۔ اس پر وہ مریم سے پوچھتے، اے مریم، یہ رزق تجھے کہاں سے ملا؟ وہ کہہ دیتی، اللہ کی جناب سے۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ محترمہ حسنہ، جن کا ایک دوسرا نام حسنہ بھی مفسرین نے لکھا ہے اور ان کی قبر دمشق میں واقع ہے، ان کی نیت کس قدر خالص تھی کہ اللہ نے اس نیت کو ایسا بھاگ لگایا کہ جو بیٹی عطا فرمائی اس کی ولایت کو اس طرح ظاہر فرما دیا کہ حضرت مریم کو بے موسم کے پھلوں سے نواز دیا۔ یہ حضرت مریم کی کرامات تھیں۔ نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامات، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس اللہ نے اپنی عبادت گزار نوجوان بندی کو بے موسم کے پھلوں سے نواز کر اس کی عزت و کرامت میں اضافہ کر دیا، اور مزید یہ مقام عطا فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں کے مقابلے میں عیسیٰ کی پیدائش کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ غور کرو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کس قدر بلند ہے کہ اللہ نے فرشتے انہیں اونچے مقامات کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ الغرض حضرت مریم کا مقام اس قدر اعلیٰ ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں الحمد سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے بعض عورتوں کے فضائل کا تذکرہ تو کیا مگر سوائے حضرت مریم کے کسی کا نام نہیں لیا، اور حضرت مریم کا نام قرآن مجید میں درج فرمایا تو 2-3 بار نہیں بلکہ 34 مرتبہ مریم کا نام لیا۔ اس سے حضرت مریم کی فضیلت و عظمت اور بزرگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بزرگی اور ولایت جو عبادت گزار حضرت مریم کو بیت المقدس کے حجرے میں مل رہی تھی، فرشتوں نے اللہ کی طرف اس بزرگی کے ملنے پر مزید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی اور کہا، اے مریم، اپنے رب کی فرما بردار رہنا، سجدے کرتی رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہنا، یعنی بیت المقدس میں جب نماز کی جماعت ہو تو باجماعت نماز ادا کرتی رہنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جہاں تک آدمیوں کی بات ہے ان میں تو بہت سارے باکمال انسان ہو گزرے ہیں، مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم بنت عمران کے اور فرعون کی بیوی آسیہ کے۔ اللہ اللہ، حضرت مریم کے مقام اور کمالات کا کیا کہنا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کو کامل قرار دیتے ہوئے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلے کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور پیدائشی فضیلت بھی ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ محترمہ نے کہا، میں نے اس کا نام مریم رکھا، اے مولا میں اس بچی کو اور اس کی ہونے والی اولاد عیسیٰ کو دھتکارے ہوئے شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے، صرف مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا، یعنی دونوں ماں بیٹا کس قدر باکمال اور صاحب فضائل ہیں کہ شیطان ان کے قریب بھی نہیں بھٹکا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ قرآن میں ایک سورت ان کے نام پر ہے اور اس کا نام مریم ہے، اور وہ یہی سورت ہے جس میں تفصیل کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بچے کی ولادت کا ذکر ہے۔